الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ہربال یوٹیوب چینل سے میں آج حکیم محمد یوسف لانگ انجیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ انجیر کھانے سے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ انجیر کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے یہ کیسا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ تقریباً آج میں کافی بیماریوں کا علاج انجیر سے بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور محدثین نے بھی اس کو کیسے استعمال کیا، جعلی نوس کا کیا کہنا ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کو انجیر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا اردو نام جو ہے انجیر ہے۔ یہ مزاج کے اعتبار سے گرم اور سرد معتدل ہے۔ اس کے جو خاص ہیں، خشک انجیر گرم اور لطیف ہے، اس سے رقیق خون پیدا ہوتا ہے۔ انجیر تمام میوہ جات سے زیادہ غذا بخش ہے۔ یہ گرم تر ہونے کی وجہ سے منفج ہے، اور حرارت اور رطوبت کے علاوہ زیادہ گودے والا انجیر زیادہ منظر دیتا ہے، اور اس میں انتہا کی درجہ کی قوت ہے۔ پسینہ لاتی ہے، حرارت کو تسکین دیتا ہے۔ انجیر کا دودھ جمے ہوئے خون اور دودھ کو پگھلا دیتا ہے۔ انجیر اپنی حرارت، رطوبت اور لطافت کی وجہ سے ضماد پھوڑوں کو پکاتا ہے، جو پیاس، بلغم، شور کی وجہ سے اس کو تسکین دیتا ہے، کیونکہ یہ بلغم کو پگھالتا ہے اور رقیق کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرانی کھانسی میں یہ فائدہ مند ہے۔ جو کھانسی محض بلغم کی وجہ سے ہو، انجیر تنقیہ کر کے پرانی کھانسی کو نفع دیتا ہے۔ انجیر اپنی قوت اور جلا کے باعث پیشاب کا ادارہ کرتا ہے، جگر اور طحال یعنی کہ تلی کے سدوں کو دفع کر دیتا ہے۔ یہ گردے اور مثانے کے لیے موافق ہے۔ انجیر نہار منہ کھانے سے مجارائی غذا کے کھولنے میں عجیب منفعت حاصل ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کو بادام یا اخروٹ کے ساتھ کھایا جائے، یعنی کہ اس کو اکیلا بھی کھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس کو بادام یا اخروٹ صبح منہ نہار اگر اس کو بادام کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی قبض جو ہے پرانی سے پرانی قبض وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو معدے میں گیس رہتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد آپ ایک دو پھل جو ہیں انجیر کے کھا لیں، آپ کا معدے کی گیس نہیں ہوگا۔ اگر گلے کے اندر خشکی ہے تو یہ اس کو دور کرتا ہے، قبض کو کھولتا ہے۔ موتی، جھرے، چچک، خسرہ وغیرہ کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو یہ باہر نکالتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے مطوی با کے طور پہ یعنی کہ قوت با مردانہ طاقت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ کھانے کے بعد اس کو اخروٹ کے ساتھ کھانا ہے۔ انجیر کو کھانا کھانے کے بعد اخروٹ کے ساتھ کھانا ہے، یا منہ نہار بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ کم سے کم 5 دانے انجیر کے ہونے چاہیے، اور اس میں 20 دانے جو ہیں اخروٹ کے ہونے چاہیے۔ یہ استعمال کرنا ہے، یہ 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ پھر زیادہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے انجیر کو تو پھر اس سے سار میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی دوا بھی ہے اس کو مسلسل زیادہ عرصہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تلی کے ورم میں بھی مفید ہے، اور اس سے غرارے کرنے سے یعنی کہ اس کے پانی کو انجیر کو پانی کے اندر جوش دینے سے، غرارے کرنے سے جو گلے کا مسئلہ خناک ہو جاتی ہے
اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو آپ انجیر کو بادام، پستہ اور اخروٹ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ مقوی دماغ ہے۔ اب انجیر کا قرآن پاک میں ذکر ہے، سورۃ التین آیت نمبر 1 سے 4۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا۔ انجیر کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو درداء سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ انہوں نے ہمیں فرمایا کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور نکرس میں مفید ہے۔ نکرس جو ہے یہ چھوٹے جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں نکرس، یہ نکرس میں بھی فائدہ مند ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتب مقدسہ میں انجیر کی اہمیت، یعنی کہ تورات اور انجیل میں اس کا ذکر 49 مرتبہ آیا ہے۔ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر، یعنی کہ حکومت کر۔ انجیر کے درخت نے کہا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں۔ یہ ان کی کتاب ہے قضات 11:10-9۔ اس ضمن میں زیتون اور انجیر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکہ پھولنے لگے، ان کی مہک پھیل رہی تھی۔ انجیر کے بارے میں محدثین کے مشاہدات، حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ انجیر ارض حجاز اور مدینہ پاک میں نہیں ہوتی، بلکہ اس علاقہ میں عام پھل صرف کھجور رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی اور اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے افادیت اور منافع بے شمار ہیں۔ اس کی بہترین قسم سفید ہے۔ انجیر کی جو بہترین قسم ہوتی ہے وہ سفید ہے، یہ گردہ اور مثانے سے پتھری کو حل کر کے خارج کر دیتی ہے۔ جو سفید قسم کی انجیر ہے یہ گردے اور مثانے کی پتھری کو خارج کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ انجیر بہترین غذا ہے اور زہروں کے اثرات سے بچاتی ہے۔ حلق کی سوزش، سینے میں بوجھ، پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے، جگر اور تلی کی اصلاح کرتی ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکالتی ہے۔ اب جالینوس انجیر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جالینوس نے کہا کہ انجیر کے ساتھ جوز بوا یعنی کہ جیفل اور بادام ملا کر کھا لیے جائیں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ اس کا جو پھل ہے یہ بخار میں مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا، نمکین بلغم کو پتلا کر کے نکالتی ہے، گردہ اور مثانہ کی سوزش میں مفید ہے۔ انجیر کو نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ آنتوں کے بند کھولتی، پیٹ سے ہوا نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریوں کو دور بھگا دیتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے مزید جو ہیں فوائد بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے مزید اور کیا کیا فائدے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک نہایت مفید غذا اور دوا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخاروں میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ بواسیر میں انجیر خشک کو عام طور پر 4 ماہ سے 10 ماہ تک استعمال کرنے سے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر بواسیر کے ساتھ بد ہضمی زیادہ ہو تو ہر کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے 2 یا 3 انجیر کھلائی جائیں۔ جن کو صرف پیٹ میں بوجھ ہو ان کو کھانے کے بعد انجیر کھانی چاہیے۔ انجیر پرانی مزمن یعنی کہ پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ اس کے گودے میں پائے جانے والے دودھ ملین اور چھوٹے چھوٹے دانے پیٹ کے حموضات میں پھول کر آنتوں میں حرکات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
انجیر خوراک کو ہضم کرنے اور آنتوں کی سرانڈ ختم کرتی ہے۔ انجیر خون کی نالی میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال سکتی ہے، اور اسی کی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ کبھی فشار و دم یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر میں خون کی نالی میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا آسان حل ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی آسان ہے۔ انجیر گردے کے فیل ہونے کے علاوہ خشک انجیر کو جلا کر دانتوں پر منجن بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی ٹوتھ پیسٹ اس کا بنتا ہے، تو دانتوں کے جو میل ہیں، داغ دھبے ہیں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کرنا اور اس کو پسند بھی کرنا، اور دوستوں کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ ہاں، اگر کسی کو میری ویڈیو پسند نہیں ہے تو وہ بے شک اس کو سبسکرائب نہ کرے، کیونکہ میں تو بتاتا رہوں گا۔ میں نے ایک چینل بنا دیا ہے، تو میں اپنے چینل پہ ہر مرتبہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں، ایک نئی بات لے کر آتا ہوں، اور ایک نیا جو ٹاپک ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پھل ہو گیا، کوئی فروٹ ہو گیا، تو میں یہ چیزیں بتایا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی دل آزاری ہو رہی ہو، کہ حکیم صاحب ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں، کیونکہ میں چیزیں کے فائدے بھی تو زیادہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ میں جب ٹائم زیادہ لیتا ہوں تو اس میں زیادہ چیزیں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کے ایک ہی چیز کے فائدے زیادہ بتائے جا سکیں۔ السلام علیکم۔